کچھ دنوں کے بعد ایک دن آنے والا ہے کہ جس کو ویلنٹائنز ڈے کہا جاتا ہے، اور یہ پورا دن فسق و فجور، حرام اور بے حیائی کا دن ہے۔ دیکھیے، یہ جو عمر عزیز ہے یہ بہت قیمتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں اس میں ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ بیٹا، دربار خداوندی میں جب تم حاضر ہوں گے تو 4 ضروری چیزوں کا سوال تم سے کیا جائے گا۔ قیامت کے دن 4 سوال پوچھے جائیں گے۔ پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ تم نے جوانی کو کہاں خرچ کیا، اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ عمر کن کاموں میں گزاری۔ جوانی کو کہاں خرچ کیا، عمر کن کاموں میں گزاری، اور بعد کے 2 سوال مال سے متعلق ہیں جو ہمارے موضوع سے خارج ہیں۔ یہ 2 انتہائی اہم سوال ہوں گے، اور آپ خود بتائیے کہ نوجوان وہ کیا بتائیں گے کہ ہم نے جوانی کو کیسے گزارا۔ وہ یہ کہیں گے کہ جوانی کو ہم نے نامحرموں سے عشق و عاشقی میں گزارا ہے، ہم نے جوانی کو گزارا ہے ٹیکسٹ میسیجنگ کرتے ہوئے، چیٹنگ کرتے ہوئے، ہم نے گزارا ہے پوری جوانی کو فیس بک کے استعمال کرتے ہوئے، نامحرموں سے بات چیت، فضولیات میں وقت کو گزارا۔ ظاہر ہے کہ وہاں پر غلط بیانی کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اور جو کوئی جھوٹ اور غلط بیانی کرنا چاہے گا اس کے منہ پر مہرے لگا دی جائیں گے۔ قرآن کی آیات ہے۔ تو اصل میں یہ جو عشق مجازی ہے جس کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور ایسی شد و مت کے ساتھ، جبھی ہم نے بھی اس کو بہت پہلے سے اس کے متعلق بات چیت شروع کر دی ہے، کیونکہ ٹی وی نے بھی اتنی پہلے سے اس کی تیاری اور میڈیا نے شروع کر رکھی ہے کہ لوگوں کو اس میں مبتلا کیا جائے۔ تو یہ عشق مجازی جو ہے یہ ایک اصل میں عذاب الہی ہے، اور لا یموت فیہا ولا یحیا، یعنی اس طرح کی اس کے اندر صورتحال ہو جاتی ہے کہ نہ انسان جیتا ہے نہ مرتا ہے، اور درمیان میں مبتلا پریشان رہتا ہے، اور زندگی اس کی ایک مختل ہو کر رہ جاتی۔ اور کہا جاتا ہے، علماء یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ اللہ سے سب سے زیادہ دور کرنے والا عمل عشق مجازی، یعنی کوئی بھی چیز اللہ کو اتنا زیادہ اپنے بندے سے دور نہیں کرتی جتنا کہ یہ مرض اگر کسی کے اندر پیدا ہو جائے۔ اس طرح جو شکاری اگر کسی چڑیا کا شکار کرنا چاہتا ہے تو بظاہر اس کے سامنے دانہ ڈالا جاتا ہے، اور یا مثلا یہ کیا جاتا ہے، بہت سارے شکاری یہ بھی کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اس کے پروں میں پرندے کی گوند لگا دیتے ہیں، گلیو ٹائپ کی چیز، جس سے اڑ نہیں پاتا اور آسانی سے شکار کر لیا جاتا ہے۔ تو شیطان بھی جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ مومن اللہ کا راستہ آسانی سے طے کر رہا ہے، اور خاص طور پہ نوجوان اپنے آپ کو یہ نہ سوچیں گے بھائی نوجوانی میں تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ امام خمینی کہا کرتے تھے کہ جوانوں میں گناہ سے بچنے کی طاقت بوڑھوں سے زیادہ ہوتی۔ تو شیطان جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ تیزی سے اللہ کا راستہ طے کر رہا ہے تو وہ اللہ سے دور کرنے کے لیے اس کو اس بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو عذاب یوں کہا گیا کہ امام صادق سے علیہ السلام سے جب یہ پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ان سے عشق کے متعلق سوال پوچھا تو امام نے فرمایا کہ وہ دل جو ذکر خدا سے خالی ہو جاتا ہے اللہ اس کو غیر خدا کی محبت کا مزہ چکھا دیتا ہے، یعنی اپنی محبت کو اس کے دل سے نکال لیتا ہے، جب بھی اس کو اس مرض کے اندر مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کسی بھی شخص کے دل میں، کسی بھی شخص کے سینے میں 2 دل تو نہیں ہوتے ہیں، ایک ہی ہوگا، اور جب بھی دل کو حرم خدا کہا گیا اس میں کسی غیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے اگر کوئی ہرا بھرا درخت ہے کہ ہرا بھرا کوئی پودا ہے، اس کے سامنے اگر آگ جلا دی جائے اس کے قریب تو اس کے تر و تازہ پتے وغیرہ مرجھا جاتے ہیں، پھر برسوں پانی دیا جاتا ہے تو اس میں کہیں جا کر تازگی دوبارہ پیدا ہوتی۔ اسی طرح سے جتنا بھی اذکار الہی آپ انجام دے لیں، جتنی بھی آپ عبادات انجام دیں،
اس سے جو قلب کے اندر آپ کے انوار پیدا ہوتے ہیں، اگر یہ عشق مجازی اس کے ساتھ پیدا ہو جائے تو یہ باطن کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے، اور اس سے جو ظلمت پیدا ہوتی ہے پھر بہت وقت لگتا ہے اس کو دوبارہ اس پرانی نورانیت پر جانے میں۔ تو جس طریقے سے ابھی آگ کی مثال دی کہ پودے کو ہرا بھرا ہونے میں سالہ سال درکار ہوں گے اس کے بعد، جو آگ سے جھلس جائے گا۔ شہید مطہری یہ فرماتے تھے کہ انسان ہر گناہ کے مقابلے میں اپنے تقوی پہ بھروسہ کر سکتا ہے، سوائے یہ جنسیات کے باب کے، کہ اس میں تقوی کی طاقت اکثر بے اثر ہو کے رہ جاتی۔ تو مومن خاص طور پر، جیسے کہ ابھی آگے چل کر بھی آئے گا کہ نہیں میری نگاہ پاک ہے، نہیں ہم بالکل جائز اور حلال گفتگو کرتے ہیں، نہیں ہمارا ان سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری تو جسٹ صرف ایک فرینڈ شپ ہے، صرف چیٹ ہی تو ہوتی ہے، صرف معمولی سی بات چیت ہی تو ہوتی ہے، کزنس ہی تو ہیں۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ شیطانی دھوکے ہیں، جیسے کہ ابھی آگے چل کر آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ کبھی بھی اپنے تقوی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور شہید مطہری یہ بھی کہتے تھے کہ یہ جو نفسانی عشق ہے یہ فوراً پیدا ہوتا ہے، وہ جو پہلی نگاہ کا جو مسئلہ ہوتا ہے یہ فوری پیدا ہوتا ہے اور فوری نابود ہو جاتا ہے، یہ کوئی قابل اعتماد احساس نہیں۔ اور اس کے جو دنیاوی اور اخروی نقصانات ہیں، واقعی اگر ہم اس کو دیکھیں کہ کس طریقے سے رشتوں کے اندر دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ دیکھیں ٹی وی جو ڈرامے آپ انتہائی شوق کے ساتھ دیکھتی ہیں، کس طرح سے اس کے اندر اولاد کا ماں باپ سے زبان چلانا اپنے اسی مقصد عشق مجازی کے حصول کے لیے، کس طرح سے دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے چیزیں سکھائی جاتی ہیں، بھائی بہنوں کی کیسے لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور انسان اپنے قریبی اور سگے رشتہ داروں کو کیسا دشمن سمجھنے لگتا ہے، حتیٰ کہ شوہر و بیوی کے درمیان دراڑیں ڈالنے کے لیے اس قسم کے پروگرام کیے جا رہے ہیں، آپس میں نفرتیں ان کی ہونے لگتی ہیں۔ ٹی وی کے جو جتنے بھی پروگرامز اور ڈرامے اگر آپ اس لحاظ سے ان کو دیکھیں، یہ دماغ میں رکھتے ہوئے کہ یہ کیا آج کل ہو رہا ہے اس طرح سے، تو اس کے اندر آپ کو پھر احساس ہوگا کہ واقعی آج سے آپ جا کر دیکھیے گا کتنے سارے جو ڈرامے ہیں اس کے اندر جو شوہر و بیوی کے تعلقات ہیں ہمیشہ خراب دکھائیں گے، اور اس کے مقابلے میں کوئی پرانا عاشق ان کا جو واپس آ جائے گا اور اس سے جو ہے وہ زیادہ ہمدرد ہوگا، وہ زیادہ خیر خواہ ہوگا۔ یہ خاص آپ کا دماغ کو بنایا جاتا ہے معاشرے کے۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اس انداز سے چیزیں سکھانا انتہا سے زیادہ ایک خطرناک ایک عمل ہے کہ جس کا نتیجہ ہمیشہ سراسر خرابی اور فساد کی طرف جائے گا، جس میں دونوں کی ہلاکت ابدی ہوگی۔ دیکھیے جب بھی یہی وجہ ہے کہ ان عشقیہ ڈراموں، ان عشقیہ فلموں پہ اربوں خربوں ڈالروں کی سرمایہ کاری ہوتی، آپ بھی بہت آرام سے بیوقوف بن جاتی ہیں، گھنٹوں جو ہے وہ اس میں خرچ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ شوہر و بیوی سارے ڈرامے تقریباً ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں شوہر و بیوی کے آپس میں تعلقات کو خراب دکھایا جاتا ہے، اور پھر خواتین بھی اسی طرح سے لڑنا جھگڑنا سیکھ لیتی ہیں، مرد حضرات بھی ایسے لڑتے جھگڑتے ہیں۔ ایک ملتا ہے نا کسی جگہ کہ خاتون 4 گھنٹے تک مسلسل اپنے شوہر پر جب چیختی رہیں اور شوہر بالکل خاموش رہا، تو آخر میں یہی کہا اس نے کہ تمہاری اس گونگی بدماشی کی وجہ سے گھر جہنم کا نمونہ بنا ہوا ہے۔ تو چاہے کوئی آدمی خاموش بھی رہے لیکن پھر بھی لڑنے جھگڑنے کا ایک چیز ٹی وی سکھا دیتا ہے۔ تو شوہر حضرات بھی کوئی کم نہیں ہوتے، جو اس سے پہلے وہ اپنی بیوی کو زندگی قرار دے رہے ہوتے ہیں، اپنی تھوڑی دیر بعد ہی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لعنت ہے ایسی زندگی پر۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ یہ سب چیزیں ٹی وی سکھا رہا ہے۔